اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ جتنا ذہنوں کے اندر آل محمد کا معیار بلند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق بالفاتح لمن خلق، المولد الحق بالحق ابی القاسم اللہم صلی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا برائے حجت امام زمان علیہ السلام۔ مالک اللہ اس عزت بھرے دربار سے کوئی بھی خالی ہاتھ دامن نہ جائے۔ مالک اللہ بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک اللہ بانیان کو سوائے غم شبیر کے علاوہ کوئی غم نہ دکھا۔ مالک اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں شہزادہ باب الحوائد جناب شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ مالک اللہ جو بیمار ہیں انہیں سرکار امام حسین کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص سیدزادہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، مولا ان کی صحت یابی عطا فرما۔ مولا نے سوائے غم شبیر کے علاوہ کوئی غم نہ دکھا۔ اللہم ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتوں کا علی اباہی فی حاض سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا و آئینہ حتا تسکنہو ورزقتہو وتمتہو فیا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاجل فرجا لقائم آل محمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھ سے پہلے بہت اچھے آل محمد کے عقیدتوں کے پھول نچھاور کر گئے ہیں، میرے بعد بھی بہت اچھے ذاکرین تشریف فرما ہیں، لیکن میں بھی کوشش کروں گا اپنے مقررہ وقت کے اندر کچھ دیر کے لیے آپ کی جھولیوں میں آل محمد کی فضیلتوں کے موتی نچھاور کرنا چاہوں گا، لیکن بدلے میں اتنی منت ضرور کروں گا کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ سامعین گرامی قدر موتی ہوتا ہی وہی ہے جو آل محمد کی فضیلت کا ہو۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ سے مراد کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ ہوا تھی، نہ شجر تھے، نہ طول تھے، نہ جن تھے، نہ فرشتے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا، اور اللہ کے 99 نام 99 نام ہے اللہ کے، اور اس وقت اللہ کا صرف ایک نام تھا احد، اور اللہ نے خود ہی کہہ دیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے آ کر کچھ ہستیوں نے ظاہر کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے مانی الاخبار، شیخ صدوق بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی کتاب ہے مانی الاخبار۔ دوسری کتاب ہے اکمال الدین التمام و نعمہ، یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب ہے ہمالیہ شیخ صدوق، یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ چوتھی کتاب ہے پروادر ملکوت خمینی کی۔ 4 کتابیں گواہ ہیں کہ اللہ نے اپنے میں سے کسی اپنے جیسے کو جدا کیا۔ یا علی اب نام اس کا بھی نہیں، نام اس کا بھی نہیں، تعارف اس کا بھی نہیں، تعارف اس کا بھی نہیں، بس جس سے جدا ہوا جو احد ہے اس نے کہا یا حبیبی تعارف علیہ و منی و منی و علیہ و تعارف۔ دیکھو تیسرا تو کوئی ہے نہیں، بس راز رہ جائے، میں تیرا تعارف کرواتا ہوں تو میرا تعارف کروا۔ بننے والے نے کہا انت للہ انا تعارف للہ، دیکھو ہم نے تمہیں اللہ بنا دیا۔ اللہ وہ ہے جو دنیا بناتی ہے، یہ وہ ہے جو اللہ بنا رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی اور حسرت،
کہ انل محمود ہی بحسرت کوئی مجھے محمود مانے. بننے والے نے کہا انتل محمود. تو محمود بڑا خوش ہوا, اس نے کہا انت محمد. بس خدا نہیں کہتا, اس نے پھر کسی کو جدا کیا. کہتا ہے تو میرا تعارف کروا, میں تیرا تعارف کرواتا ہوں. بننے والے نے کہا انت اعلیٰ, اعلیٰ نے کہا انت علی, اعلیٰ نے پھر کسی کو جدا کیا. کہتا ہے تو میرا تعارف کروا, میں تیرا تعارف کرواتا ہوں. بننے والے نے کہا انت المحسن, محسن نے کہا انت الحسن, اس نے پھر کسی کو جدا کیا. کہتا ہے تو میرا تعارف کروا, میں تیرا تعارف کرواتا ہوں. بننے والے نے کہا انت القدیم الحسان, قدیم الحسان نے کہا انت الحسین. بس اس نے پھر کسی کو جدا کیا. کہتا ہے تو میرا تعارف کروا, میں تیرا تعارف کرواتا. بننے والے نے کہا انت الفاتح السماوات, فاتح السماوات نے کہا انت ہی فاطمہ. بس آدم بنے. اب اللہ آدم کہتا ہے مالک میں کتنا مقدس بنایا تجھے, مجھے سب سے پہلے بنایا. اب آدم قدرت ہے, آدم عرش کی طرف دیکھ. آدم نے عرش پر دیکھا, اسے 5 نام چمکتے ہوئے نظر آئے. اس نے پوچھا مالک یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے ہیں, یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے ہیں. اب اللہ ان 5 کو آدم کو تعریف کروا. کہتا آدم سن, انا المحمود حاذا محمد, انا اعلی حاذا علی, انا المحسن حاذا الحسن, انا قدیم الحسن حاذا حسین, انا الفاتح سموا حاذا ہی فاطمہ. آدم دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے رب جلیل, میں کہتا ہوں تو ان کا تعارف کروا, تو اپنا تعارف کروا. اللہ کے بعد آدم سن, یہ بکھر جائیں تو 5 ہوتے ہیں, سمٹ جائیں تو میں ہوتا. اور یہ سرکار کی حدیث ہے, اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. یہاں پر کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں 12 کے 12 محمد, 14 کے 14 محمد. بھائی اگر 14 کا لفظ حدیث میں ہے ہی نہیں, 14 کا لفظ وہ نکالے جو 14 کی عربی دکھائے. سرکار نے فرمایا اولنا محمد, ہمارا پہلا محمد, آخرنا محمد, ہمارا آخری محمد, اوسطنا محمد, درمیان والا محمد, کلنا محمد. جو بندے ترجمہ کی وجہ سے پریشان ہے, ترجمہ میں کر دیتا محمد محمد, علی محمد, حسن محمد, حسین محمد, سجاد محمد, باقر محمد, جعفر صادق محمد, قاسم محمد, رضا محمد, تقی محمد, نقی محمد, عسکری محمد, پردے میں بیٹھا آخری بادشاہ محمد. شیعت یہاں سے نہیں, مرشد شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے. عقیل محمد, حمزہ محمد, جعفر محمد, قاسم محمد, حمزہ محمد, عباس محمد, علی اکبر محمد, علی اصغر محمد. ایک بندہ فرزند بطول کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مولا یہ جو آپ کے نانا کی حدیث ہے, اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد, مولا یہ حدیث سچ ہے. امام نے فرمایا حدیث سچ ہے. کہنے لگا مولا اگر یہ حدیث سچ ہے, آپ میں کوئی علی کیوں ہے, کوئی حسن کیوں ہے, کوئی حسین کیوں ہے, آپ کے نام تو محمد اول, محمد ثالث, محمد صالحین ہونے چاہیے تھے. امام نے فرمایا قرآن میرے ہاتھ پہ رکھ. قرآن ہاتھ پہ. مولا نے پوچھا یہ کیا ہے, کہنے لگا مولا یہ قرآن ہے. مولا نے پھر پوچھا یہ کیا ہے, کہنے لگا مولا یہ قرآن ہے. مولا نے کہا اگر یہ قرآن ہے, اس میں کوئی مزمل کیوں ہے, کوئی طہ کیوں ہے, کوئی یاسین کیوں ہے. کہنے لگا مولا یہ بکھر جائیں تو صورتیں ہوتی ہیں, سمٹ جائے تو قرآن ہوتا ہے. بکھر جائیں تو صورتیں ہوتی ہیں, سمٹ جائے تو قرآن ہوتا ہے. مولا نے کہا اسی طرح ہم بکھرے تو محمد ہوتے, سمٹ جائے تو آل. بس سزاداروں, فضائل جتنا پڑھا جائے, جب تک مصائب نہیں پڑھو گے عبادت مکمل نہیں ہوگی. اتنی عزت و عظمت کا مالک علی, اور بیٹی ہے جو شام کے بازاروں میں سے. جب کوفہ میں آئی نا میری لاہور کی ملکہ, اور آگے اس نے دارالامارہ پہ مسلم کی لاش دیکھی اور رو کر کہتے ہیں مسلم اپنی چادر کا گلہ نہیں کرتی, زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے, کلثوم کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. مسلم میرے تو بچے تیرے ساتھ آئے تھے, میرا محمد, میرا ابراہیم. مسلم کے کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز ہے ایک اکبر پہ قربان, ایک اصغر پہ قربان, ایک اکبر پہ قربان, ایک اصغر پہ قربان. بس عزاداران امام, رات کے وقت دونوں بچے مسلمانوں سے ڈر کے گلیوں میں بھاگ رہے. اچانک چھوٹا کسی چیز سے ٹکرایا, نیچے دیکھا بابا کی لاش پڑی ہوئی ہے. رو کر کہتے ہیں بھیا کے کوفے میں
مسلمان لاشوں کو دفن نہیں کرتے. تقدیر حارث کی گھر لے. حارث کی مومنہ زوجہ نے کھانا کھلایا, پانی پلایا اور جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا. تھکا ہوا بے غیرت حارث آیا. اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی. میں کہتا ہے بچے رو رہے ہیں. اس کی بیوی کہتی ہے باہر سے کوئی ہمسایوں کے بچوں کے, کہتا ہے نہیں کمرے کی چابی دو. اس کی بیوی کہتی ہے چابی نہیں ہے. اس بے غیرت نے تلوار کے دستے سے تالا توڑا, اندھیرے میں ہاتھ مارنا شروع کر دیے. یا اچانک اس کے ہاتھ شہزادوں کی زلفوں میں آئے. یہ بے غیرت ہاتھ اٹھاتا گیا, بڑے شہزادے کو تماچے مارنے لگا. بڑا ہاتھ چھڑاتا چھوٹے کو مارنے لگ جاتا. ساری رات یہ بے غیرت سیدوں کے اوپر ظلم کرتا رہا. چڑھ گیا عید کا دن. ہر مسلمان اپنے گھروں سے بکرے اور دمبے لے کر نکلا. یہ حارث بے غیرت یہ شہزادے مسلم کی جوڑی لے کر نکلا. کہتے ہیں دریا پہ چلو. سید کہتے ہیں دریا پہ کیا کرے گا؟ کہتا ہے قتل کروں گا. سید کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے انعام کے لالچ میں. سید کہتا ہے کتنا انعام ملے گا؟ کہتا ہے 2000 درہم. مسلم کی جوڑی رو کر کہتی ہے ہمیں بازار جا کے فروخت کر دے, ہم یوسف سے کم نہیں بکیں گے. کہتا ہے نہیں قتل کروں گا. سید کہتا ہے پھر فرض رکوع کے 2 رکعت نماز. یہ دریا کے اوپر لے کر گیا. آپ سب مومنین سے میں ایک سوال کرتا ہوں, اطمینان سے مجھے جواب دو. یہ دریا کے اوپر لے کر گیا کہ اس نے کوئی الگ سواری منگوائی ہے؟ یہ کسی گھوڑے پر بٹھا کے؟ عزاداران امام مظلوم یہ بے غیرت گھوڑے کے اوپر سوار ہوا. اس نے مسلم کی جوڑی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا, زلفوں سے پکڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا. یہ گھوڑا دوڑاتا ہے. یہ کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جو گھوڑے کے پیچھے دوڑتے رو کر کہتی ہے بے غیرت حارث حیا کر, میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا. دریا کے اوپر لے کر گیا. سید کہتے ہیں فرض رکوع کے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. کہتا ہے پڑھ لو جو کچھ فائدہ دیتی ہے تو. سید دریا کی طرف چلے. بے غیرت کہتے ہیں کہاں جاتے ہو؟ سید کہتے ہیں دریا کے اوپر جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کتے کا بچہ کہتا ہے ہر کوئی پانی کو ہاتھ لگا سکتا ہے, سیدوں کا پانی بند ہے. دریا کی من کے اوپر سیدوں نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا, نماز پڑھی, واپس آئے. کہتا ہے چولے اتارو. بڑے شہزادے ہو کے قمیض اتاری. چھوٹا شہزادہ بٹن کھولتا, پھر ظالم کو دیکھتا. بڑا شہزادہ رو کر کہتا سید اٹھ کے موت سے ڈر رہا ہے. کہتا ویر میں موت سے نہیں ڈرتا, مجھے کوئی ویلا یاد آ گیا. بڑا شہزادہ چھوٹے بھیڑا کا منہ چوم کر کہتے موت کے ٹائم کون سا وقت یاد آیا؟ رونا رکیا دلال تے رو کے آتے آ یاد کی ہم جدا ٹر دے باقی ماں کنکھیاں دے دی رہیے نس ہانج سک دی سارے سرہ تے جدا پیار کرے دی رہیے. رو کے آتے کئی بار پوا ہے چولے میں کو, کئی بار لہیں دی رہیے, این بٹن کھلی دن چولیاں دے ول ول سمجھا. اللہ